جس وقت عاصم اپنے گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار ہو کر عدی کے مکان کا رخ کر رہا تھا، شمعون انتہائی بے چینی کی حالت میں اپنے کمرے کے اندر ٹہل رہا تھا اور اس کا غلام سہمی ہوئی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ شمعون اچانک رک کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ تمہیں یقین ہے کہ وہ عاصم تھا؟ جی ہاں، میں نے اسے چاند کی روشنی میں اچھی طرح دیکھا تھا، لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ عدی کے باغ میں کیا کر رہا تھا۔ شمعون نے جھنجھلا کر کہا، وہ عدی کے باغ میں کھجوریں چرانے نہیں گیا تھا، بے وقوف، وہ اپنے چچا کے اصرار پر اسے قتل کرنے گیا ہوگا۔ کاش مجھے معلوم ہوتا کہ یہ آگ خود بخود بھڑک اٹھے گی اور مجھے پھونکے مارنے کی ضرورت نہیں۔ اب تم نے میرے لیے ایک ایسی مصیبت کھڑی کر دی ہے جس سے نجات حاصل کرنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ جناب، میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ اگر کوئی تعاقب کرے تو میں اسے عدی کے باغ تک ضرور لے جاؤں، لیکن بدمعاش، تم یہ کہتے تھے کہ یثرب میں تم سے زیادہ تیز بھاگنے والا کوئی نہیں، پھر اس نے تمہیں کیسے پکڑ لیا؟ جناب، میں نے جھوٹ نہیں کہا تھا۔ میرا پیچھا کرنے والا آدمی میری گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ میں نے کئی بار اس خیال سے اپنی رفتار کم کی تھی کہ وہ کہیں مایوس ہو کر میرا پیچھا کرنا نہ چھوڑ دے، لیکن عدی کے باغ میں پہنچ کر مجھے یہ کیسے معلوم ہو سکتا تھا کہ عاصم میرے قریب چھپا ہوا ہے اور وہ اچانک میری گردن دبوچ لے گا۔ شمعون نے کچھ دیر سوچنے کے بعد سوال کیا، عاصم نے تمہیں پہچان لیا تھا؟ جی ہاں، اس نے میرے چہرے سے نقاب نوچتے ہی یہ کہا تھا کہ تم شمعون کے غلام ہو، پھر اس نے تمہیں چھوڑ دیا۔ جی ہاں، تم بکتے ہو۔ اس نے یقیناً تم سے یہ پوچھا ہوگا کہ تم اس وقت عدی کے باغ میں کیوں آئے ہو، سچ کہو ورنہ میں تمہاری کھال ادھیڑ دوں گا۔ جی ہاں، اس نے پوچھا تھا۔ پھر تم نے کیا جواب دیا؟ جناب، میں نے یہ بہانہ کیا تھا کہ میں ڈاکوؤں کے خوف سے بھاگ رہا ہوں، لیکن اس نے کہا تم جھوٹ کہتے ہو، تم نے اپنے آقا کے ہاں چوری کی ہے اور اس کے نوکر تمہارا پیچھا کر رہے تھے، اور میں نے اپنی جان چھڑانے کے لیے اس کا یہ الزام تسلیم کر لیا۔ شمعون قدر مطمئن ہو کر بولا، تم نے اپنی ساری زندگی میں یہی ایک عقل کی بات کی ہے، اور کل تمہیں لوگوں کے سامنے چوری کرنے کے الزام میں کوڑے کھانے پڑیں گے، تاکہ جو لوگ عاصم سے یہ واقعہ سنیں وہ مطمئن ہو جائیں۔ لیکن میرے لیے عاصم سے جان چھڑانا مشکل ہوگا، وہ ایک خطرناک آدمی ہے۔ جناب، میں اسے چند دن کے اندر اندر قتل کر دینے کا وعدہ کرتا ہوں، لیکن کوڑے کھانے کے بعد میرا انعام کیا ہوگا؟ شمعون نے کہا، تمہارا انعام یہ ہوگا کہ کوڑے لگانے والے کو ہدایت کر دی جائے گی کہ وہ بہت زیادہ فرض شناسی سے کام نہ لے، ورنہ تم کسی نرمی کے مستحق نہیں ہو۔ اگر تم ایک کارآمد جانور نہ ہوتے تو میں تمہارے دونوں ہاتھ کٹوا ڈالتا۔ غلام نے کہا، جناب، آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، مجھے یقین ہے کہ حبیرہ کے خاندان کے آدمی اب تک عدی کے مکان پر حملہ کر چکے ہوں گے، اور صبح تک اوس و خزرج ایک فیصلہ کن معرکے کے لیے میدان میں نکل آئیں گے، پھر شاید آپ کو مجھے کوڑے لگانے کی ضرورت بھی پیش نہ آئے۔ ابھی تک اوس و خزرج میں سے کسی نے ایک دوسرے کے گھر پر حملہ نہیں کیا تھا، کل ان کے جوش و خروش کا یہ عالم ہوگا کہ وہ کسی کی بات سننے کو تیار نہ ہوں گے۔ ہم نے جو آگ لگائی ہے اسے بجھانا عاصم یا عدی جیسے لوگوں کے بس کی بات نہ ہوگی۔ عدی صحن میں بھاگتے ہوئے گھوڑے کی آہٹ سن کر گہری نیند سے بیدار ہوا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ ہی دوسرے بستر پر عتبہ سو رہا تھا۔ عدی نے اس کا بازو جھنجھوڑ کر جگایا اور کہا، بیٹا، معلوم ہوتا ہے کوئی گھوڑا کھل گیا ہے۔ عتبہ نے اٹھ کر کہا، میں دیکھتا ہوں ابا جان، لیکن بیٹا خالی ہاتھ مت جاؤ، ہو سکتا ہے کہ باہر کوئی چور ہو۔ عتبہ نے اپنے سرہانے کی کھونٹی میں لٹکی ہوئی تلوار اتاری اور دروازے کی طرف بڑھا۔ پاس ہی نعمان کی آواز سنائی دی، کیا ہے ابا جان؟ کچھ نہیں، شاید کوئی گھوڑا کھل گیا ہے۔ عتبہ نے آہستہ سے کنڈی کھولی اور کیواڑ کا ایک پٹ کھول کر باہر جھانکنے لگا۔ ایک گھوڑا بدحواسی کی حالت میں ادھر ادھر بھاگ رہا تھا، اور عتبہ کے لیے یہ ایک عجیب سی بات تھی۔ اچانک اسے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی بھاری چیز صحن میں گری ہے۔ عتبہ باہر نکل کر ادھر ادھر دیکھنے کے بعد گھوڑے کو پچکارتا ہوا آگے بڑھا۔ گھوڑا رک گیا، گلے میں اس کے رسے کا کچھ حصہ لٹک رہا تھا۔ عتبہ نے اسے پکڑ کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ رسہ ٹوٹا نہیں بلکہ کسی تیز چیز سے کاٹا گیا ہے۔ پھر اچانک اس نے دیکھا کہ گھوڑے کی پچھلی ران میں ایک تیر پیوست ہے، اور اس کی حیرانی اضطراب میں تبدیل ہونے لگی۔
اس نے جلدی سے تیر نکال کر ایک طرف پھینک دیا اور گھبراہٹ کے عالم میں نوکروں کو آوازیں دینے لگا۔ استبل کی طرف سے دوسرے گھوڑے کی ہنہناہٹ کے سوا کوئی جواب نہ آیا تو وہ گھوڑے کو لے کر آگے بڑھا، لیکن چند قدم چلنے کے بعد دوبارہ رک کر نوکروں کو آوازیں دینے لگا۔ اچانک ایک تیر اس کے بائیں بازو پر آ کر لگا اور وہ چیخ مار کر صحن کے کونے میں کھجور کے درختوں کی طرف دیکھنے لگا۔ پھر یکے بعد دیگرے 2 تیر آئے، ایک اس کے کندھے میں پیوست ہو گیا اور دوسرا اس کی گردن کو چھوتا ہوا نکل گیا۔ وہ ڈاکو ڈاکو کہتا ہوا ایک طرف ہٹا تو استبل کی طرف سے 5-6 مسلح آدمی نمودار ہوئے۔ عتبہ نے مڑ کر مکان کے دروازے کا رخ کیا، لیکن 5 اور آدمی درختوں والے کونے سے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روک رہے تھے۔ اب خوف کی جگہ اس کا مدافعانہ شعور بیدار ہو چکا تھا۔ وہ تیزی سے الٹے پاؤں پیچھے ہٹ کر مکان کے آخری کمرے کی دیوار کے قریب پہنچ گیا۔ یہ سمیرہ کا کمرہ تھا اور اس کی ایک چھوٹی کھڑکی صحن میں کھلتی تھی۔ حملہ آوروں نے اپنے چہروں پر نقاب ڈال رکھے تھے اور ان کی دونوں ٹولیاں عتبہ کے دائیں بائیں چند قدم کے فاصلے پر کھڑی تھیں۔ اچانک عدی، عمیر اور نعمان مکان سے باہر نکلے اور عتبہ کے بائیں جانب کے حملہ آوروں پر ٹوٹ پڑے۔ عمیر کے پہلے وار سے ایک آدمی زخمی ہو کر گر پڑا اور باقی الٹے پاؤں پیچھے ہٹنے لگے۔ عدی اور نعمان عتبہ کے قریب پہنچ گئے، لیکن عمیر دشمن کو پیچھے ہٹاتا ہوا صحن کی دیوار کے قریب جا چکا تھا۔ عتبہ چلایا، عمیر عمیر پیچھے آ جاؤ، اس طرف دشمن کے تیر انداز چھپے ہوئے ہیں۔ عمیر مڑ کر پیچھے بھاگا، لیکن یکے بعد دیگرے اس کے 4 تیر لگے اور وہ منہ کے بل گر پڑا۔ عتبہ چلایا، ابا جان آپ اندر چلے جائیے، یہ بہت زیادہ ہیں، اور ساتھ ہی اس نے پوری شدت کے ساتھ دائیں ہاتھ کی ٹولی پر حملہ کر دیا۔ عدی اور نعمان پیچھے ہٹنے کی بجائے بھاگ کر اس سے جا ملے۔ عدی پوری قوت کے ساتھ چلا رہا تھا، نعمان تم اندر چلے جاؤ، دروازہ بند کر لو۔ نعمان اس کا کہنا ماننے کی بجائے سمیرہ کو آوازیں دے کر دروازہ بند کرنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ عتبہ کی تلوار ایک آدمی کی گردن پر لگی اور وہ گر کر تڑپنے لگا۔ دوسرے وار میں اس نے ایک اور آدمی کو زخمی کر دیا، لیکن اس کے بعد اسے حملہ کرنے کا موقع نہ ملا۔ ایک آدمی کی تلوار اس کے سر پر لگی اور وہ تیورا کر گر پڑا۔ ایک اور آدمی نے عتبہ پر دوسرا وار کیا، لیکن عدی نے اس کی تلوار اپنی تلوار پر روک لی اور عتبہ اٹھ کر لڑکھڑاتا ہوا پیچھے ہٹنے لگا۔ اس عرصہ میں باقی حملہ آور جنہیں عمیر نے بائیں ہاتھ دھکیل دیا تھا اپنے ساتھیوں سے آ ملے اور ان کے شدید حملے سے عدی اور نعمان کو بھی پیچھے ہٹنا پڑا۔ عتبہ کا چہرہ اور لباس خون سے تر ہو چکا تھا۔ وہ الٹے پاؤں پیچھے ہٹتے ہوئے پھر اسی دیوار سے آ لگا۔ عدی اور نعمان نے کچھ دیر حملہ آوروں کو اس سے دور رکھنے کی کوشش کی، لیکن ان کی پیش نہ گئی۔ ایک آدمی کی تلوار عدی کے سینے پر لگی اور وہ چلایا، نعمان بھاگ جاؤ اور اندر سے دروازہ بند کر لو، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ نعمان میرا کہنا مانو، ابھی ہمارے قبیلے کے لوگ آ گئے تو تمہاری جان بچ جائے گی۔ اب تک ہمارے نوکر انہیں خبردار کر چکے ہوں گے۔ اپنی مہم کی کامیابی یقینی سمجھنے کے بعد حملہ آوروں کا جوش و خروش قدرے کم ہو چکا تھا اور وہ مزید نقصان اٹھائے بغیر انہیں تنگ گھیرے میں لینے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک آدمی نے کہا، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے نوکر تمہارے قبیلے کے آدمیوں کو خبردار کرنے کے لیے بھاگ گئے ہیں تو تم غلطی پر ہو۔ ہم نے آتے ہی ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے تھے۔ ہمارے 2 آدمی ننگی تلواریں لیے ان کے سر پر کھڑے ہیں اور تمہاری آواز تمہارے قبیلے کے کسی گھر تک نہیں پہنچ سکتی۔ وہ یہاں سے بہت دور ہیں۔ اب تمہارے لیے ہتھیار پھینک دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ ٹھہرو، تم جانتے ہو کہ اب ہمارے بچاؤ کی کوئی صورت نہیں۔ عدی نے یہ کہہ کر دیوار سے پیٹھ لگا دی اور حملہ آوروں نے اپنے ہاتھ روک لیے۔ عدی نے قدر توقف کے بعد کہا، اگر تمہیں گھوڑوں کی ضرورت ہو تو لے جاؤ، لیکن ہم پر رحم کرو، ہم نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا۔ ایک آدمی نے کہا، احمقو، تم کیا سوچ رہے ہو؟ انہیں جلدی ختم کرو۔ عتبہ جو گردن جھکائے کھڑا بار بار اپنی پیشانی سے خون پہنچ رہا تھا، چلایا، ابا جان آپ ان سے رحم کی درخواست نہ کیجیے، ابھی میں زندہ ہوں۔ اور یہ کہہ کر اس نے ایک غیر معمولی شدت کے ساتھ دشمن پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ جس قدر شدید تھا اسی قدر غیر متوقع تھا۔ عتبہ پے در پے دائیں بائیں اور سامنے وار کرتا ہوا آگے بڑھا اور وہ پیچھے بھاگنے لگے، لیکن یہ ایک دم توڑتے ہوئے آدمی کا اندھا جوش تھا۔ انہوں نے چند قدم پیچھے ہٹنے کے بعد پلٹ کر حملہ کیا۔ چشم زدن میں
بیک وقت کئی تلواریں عتبہ کے جسم میں اتر گئیں اور وہ زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ عدی اور نعمان آگے بڑھے، لیکن عدی چند قدم اٹھانے کے بعد منہ کے بل گر پڑا اور نعمان کے پاؤں زمین میں پیوست ہو کر رہ گئے۔ وہ جھک کر اپنے باپ کو اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ چند قدم دور عتبہ کی لاش ٹھنڈی ہو چکی تھی، لیکن حملہ آور ابھی تک بے تحاشا اس پر تلواریں برسا رہے تھے۔ اچانک کونے کے کمرے سے نسوانی چیخیں سنائی دیں اور اس کے ساتھ ہی عتبہ کی لاش مسخ کرنے والوں میں سے ایک آدمی چیخ مار کر گر پڑا۔ حملہ آور ششدر ہو کر ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ دریچے سے دوسرا تیر آیا اور ایک آدمی اور زخمی ہو کر زمین پر آ رہا۔ وہ بدحواس ہو کر بھاگے اور آن کی آن میں دیوار کے قریب پہنچ گئے۔ چند آدمی کھجوروں کے پیچھے چھپ گئے، چند دیوار پھاند کر دوسری طرف کود گئے اور باقی صحن کے کھلے پھاٹک سے باہر نکل گئے۔ سمیرہ کھڑکی سے سر نکال کر چلائی، نعمان جلدی کرو، ابا جان کو اندر لے آؤ۔ نعمان نے عدی کو اٹھا کر سہارا دیا اور وہ درد سے کراہتا ہوا اور لڑکھڑاتا ہوا اس کے ساتھ چلنے لگا، لیکن دروازے کے قریب پہنچ کر اس کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ بولا، نعمان مجھے یہیں چھوڑ دو اور اپنی جان بچانے کی فکر کرو، جاؤ قبیلے کے لوگوں کو خبردار کرو۔ اس نے کہا، میں آپ کو اور سمیرہ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، مجھے یقین ہے کہ وہ فوراً ایک حملہ اور کریں گے۔ سمیرہ دروازہ کھول کر باہر نکلی اور یہ دونوں عدی کو سہارا دے کر اندر لے گئے اور اسے بستر پر لٹا کر دروازہ بند کر دیا۔ عدی اپنی رہی صحیح قوت بروئے کار لاتے ہوئے چلایا، نعمان اگر تم نے میرا کہنا نہ مانا تو ہم مکان کے اندر چوہوں کی طرح مارے جائیں گے۔ اگر انہوں نے دوبارہ حملہ کیا تو انہیں دروازہ توڑنے یا مکان کو آگ لگانے میں دیر نہیں لگے گی۔ تم مغرب کی طرف سے دیوار پھاند کر باہر جا سکتے ہو۔ اگر تم قبیلے کے لوگوں کو خبردار کر سکو تو ممکن ہے وہ ہماری مدد کو پہنچ جائیں۔ نعمان وقت ضائع نہ کرو، میں تمہیں منات کا واسطہ دیتا ہوں، یہ میری آخری التجا ہے، اسے رد نہ کرو۔ سمیرہ نے کہا، نعمان جاؤ، میں کھڑکی سے تیر چلا کر انہیں اپنی طرف متوجہ رکھتی ہوں۔ عدی کا گھر آبادی سے بالکل الگ اور چاروں طرف سے باغوں میں گھرا ہوا تھا۔ نعمان کو یقین تھا کہ واپس آ کر اپنے باپ اور سمیرہ کو زندہ نہیں پائے گا، تاہم حملہ آوروں سے بچنے کی اگر کوئی صورت تھی تو وہ یہی تھی کہ کسی طرح قبیلے کے لوگوں کو خبردار کر دیا جائے۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، ابا جان، کاش مجھے آپ یہ حکم نہ دیتے، اور پھر کسی توقف کے بغیر وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ سمیرہ نے جلدی سے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی اور بھاگ کر دوسری طرف کھڑکی کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ صحن میں مکمل سکوت تھا، لیکن سمیرہ کو یہ سکوت لڑائی کے ہنگامے سے زیادہ خوفناک محسوس ہوتا تھا۔ سامنے بیرونی دیوار کے قریب کھجور کے گھنے درختوں کے سائے میں چند آدمیوں کی موجودگی کا شبہ ہوتا تھا اور ہر لہجہ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ نعمان کمرے سے باہر نکلتے ہی مغربی دیوار سے ساتھ ساتھ بھاگتا ہوا کھجور کے درخت کے قریب پہنچا تو یکے بعد دیگر دو سنسناتے ہوئے تیر اس کے قریب سے گزر گئے اور ساتھ ہی حملہ کرنے والوں کی چیخ پکار سنائی دینے لگی، اسے پکڑو، مارو، روکو، وہ دوسری طرف سے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے۔ نعمان نے انتہائی پھرتی سے کھجور پر چڑھ کر ایک پاؤں دیوار پر رکھا اور کسی توقف کے بغیر باہر چھلانگ لگا دی۔ چند آدمی شور مچاتے ہوئے آگے بڑھے، لیکن دریچے سے سمیرہ نے تیر چلایا اور ایک آدمی زخمی ہو کر دہائی دینے لگا، آگے مت جاؤ، تم سب بے وقوف ہو، یہ مکان آدمیوں سے بھرا ہوا ہے۔ حملہ آور دوبارہ بھاگ کر درختوں کے سائے میں چلے گئے۔ چند ثانیے بعد ایک اپنے ساتھیوں کو سمجھا رہا تھا، اب تم کیا سوچ رہے ہو؟ ان کا ایک آدمی دیوار پھاند کر باہر نکل گیا ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ عدی کا تیسرا لڑکا تھا۔ اب تمہیں اس بات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنا سارا قبیلہ جمع کر کے یہاں لے آئے، اب ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے، چلو۔ لیکن دوسرے آدمی نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، نہیں، ہرگز نہیں، یہاں میرے بھائی کی لاش پڑی ہے اور میں منات کی قسم کھاتا ہوں کہ اس کا انتقام لیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ اگر تم اس قدر بزدل تھے تو تمہیں ہمارے ساتھ نہیں آنا چاہیے تھا۔ بزدل تم ہو جو اپنے بھائی کی لاش چھوڑ کر باغ میں جا چھپے تھے۔ اگر تم بھیڑوں کی طرح نہ بھاگتے تو ہمارے لیے مکان کا دروازہ توڑنا مشکل نہ تھا۔ تیسرے آدمی نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، دیکھو اب صبح ہونے والی ہے اور تم وقت ضائع کر رہے ہو۔ عدی زخمی ہے اور وہ لڑنے کے قابل نہیں رہا، اگر اس کا لڑکا بھاگ گیا ہے
تو اب اس کمرے میں عدی کی لاش اور ایک لڑکی کے سوا اور کوئی نہیں، اور یہ کتنے شرم کی بات ہے کہ ہم اس کے تیروں کے خوف سے بھیڑوں کی طرح بھاگ رہے ہیں۔ اگر ہمت ہے تو میرے ساتھ آؤ، چلو چلو۔ وہ درختوں کے سائے سے نکل کر بھاگتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھے۔ سمیرہ کے تیر سے ایک آدمی زخمی ہوا، لیکن باقی اس کی زد سے نکل کر دروازے کے سامنے پہنچ گئے۔ سمیرہ نے جلدی سے دریچہ بند کیا اور بھاگ کر عدی کے قریب آ گئی۔ کسی نے دروازے کو دھکا دیتے ہوئے کہا، عدی باہر نکل آؤ ورنہ ہم مکان کو آگ لگا دیں گے۔ سمیرہ نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، ابا جان اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمارا آخری وقت آ گیا ہے، اب شاید قبیلے کے لوگ ہماری لاشیں بھی نہ دیکھ سکیں، کاش ہمارا گھر آبادی سے اس قدر دور نہ ہوتا۔ باہر سے آواز آئی، عدی تم آگ میں جلنے سے پہلے اپنے بیٹوں کی لاشیں نہیں دیکھو گے؟ عدی نے کہا، میں تمہیں آگ لگانے سے نہیں روک سکتا، لیکن یاد رکھو اس آگ کے شعلے میرے گھر تک محدود نہیں رہیں گے۔ اوس اور خزرج نے ہمیشہ مردوں کی طرح ایک دوسرے کو میدان میں للکارا ہے، مردوں کی طرح ایک دوسرے کو میدان میں للکارا ہے، بزدلوں اور چوروں کی طرح رات کے وقت کسی کے گھر پر حملہ نہیں کیا۔ مظلوم نہ بنو۔ عدی کیا تم نے رات کے وقت ہمارا گھر جلانے کی کوشش نہیں کی؟ میں لات، منات، حبل اور عزا کی قسم کھاتا ہوں، میں ابراہیم کے خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ میں نے کسی کے گھر کو آگ نہیں لگائی۔ تم کون ہو؟ میں سالم ہوں، حبیرہ کا بیٹا، اب تم ہمارے ہاتھ سے نہیں بچ سکتے۔ ایک آدمی نے کہا، سالم ہمیں اس سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں، یہ لوگ ابھی باہر آ جائیں گے، تم کیا دیکھ رہے ہو؟ اس دروازے کے سامنے سوکھی گھاس جمع کر کے آگ لگا دو، جلدی کرو۔ عدی چلایا، تم میری جان لینا چاہتے ہو؟ باہر سے جواب آیا، تمہیں اب بھی اس میں شبہ ہے؟ عدی نے کہا، اہل یثرب دوسرے قبائل کی طرح لڑکیوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے، اگر تم وعدہ کرو کہ میری لڑکی کو کچھ نہیں کہو گے تو میں اپنے آپ کو تمہارے حوالے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تمہارا تیسرا لڑکا بھاگ گیا ہے، ہاں، لیکن تمہیں یہ کہنے کا موقع نہیں ملے گا کہ وہ بزدل ہے، وہ بہت جلد واپس آئے گا اور میرا پورا قبیلہ اس کے ساتھ ہوگا۔ تمہیں یہ اچھی طرح سوچ لینا چاہیے کہ میری بیٹی پر ہاتھ اٹھانے کے بعد تمہارے اپنے گھر کب تک محفوظ رہیں گے؟ میرے 2 بیٹوں کی لاشیں باہر پڑی ہیں اور اب مجھے اپنی زندگی سے کوئی دلچسپی نہیں۔ تم اگر میرے خون سے ہاتھ رنگ کر مطمئن ہو سکتے ہو تو میں باہر آنے کو تیار ہوں، لیکن میں صرف اس شرط پر کہ تم ایک بے بس لڑکی پر ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے۔ اگر تم یہ وعدہ نہیں کر سکتے تو ہمیں آگ میں جلنا منظور ہے۔ تم میرے گھر کو آگ لگانے کا شوق پورا کر لو، لیکن یاد رکھو کہ یہ آگ اس وقت تک نہیں بجھے گی جب تک کہ یثرب کی ساری وادی راکھ کا ڈھیر نہ بن جائے۔ کچھ دیر باہر سے کوئی جواب نہ آیا۔ سمیرہ دروازے کی ایک دراڑ سے صحن کی طرف دیکھ رہی تھی۔ حملہ آور دروازے کے سامنے گھاس اور کھجور کے سوکھے پتوں کا ڈھیر لگا چکے تھے۔ ایک آدمی جس کے ہاتھ میں گھاس کی مشال تھی آگے بڑھا، لیکن دوسرے نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑتے ہوئے کہا، ٹھہرو، مجھے اس سے بات کر لینے دو، اب ہمارے پاس باتوں کے لیے وقت نہیں۔ تیسرا آدمی یہ کہہ کر آگے بڑھا اور اس نے پہلے آدمی کے ہاتھ سے مشال چھین کر گھاس کے ڈھیر پر پھینک دی۔ سوکھے ایندھن میں آگ کے شعلے بھڑکنے لگے، لیکن ایک آدمی نے بھاگ کر گھاس کا گٹھا اٹھایا اور دروازے سے چند قدم دور پھینکتے ہوئے کہا، تم ایک ایسی برائی کا دروازہ کھول رہے ہو جسے ختم کرنا ہمارے بس کی بات نہ ہوگی۔ پھر اس نے بلند آواز میں کہا، عدی ہم تمہیں ایک بہادر آدمی کی طرح مرنے کا موقع دینا چاہتے ہیں، ہمیں آگ لگانے پر مجبور نہ کرو۔ اگر تم باہر نکل آئے تو ہم تمہاری لڑکی کو کچھ نہیں کہیں گے، لیکن اگر اس نے دروازے کھلنے پر تیر چلانے کی کوشش کی تو اس کا انجام تمہارے بیٹوں کے انجام سے زیادہ عبرت ناک ہوگا۔ عدی بستر سے اٹھ کر لڑکھڑاتا ہوا آگے بڑھا اور سمیرہ کو ایک طرف ہٹا کر دروازے کی دراڑ سے باہر جھانکنے لگا۔ گھاس اور کھجور کے سوکھے پتوں کا گٹھا جسے دروازے سے چند قدم دور پھینک دیا گیا تھا جل رہا تھا اور آگ کے شعلے ہر لحظہ بلند ہو رہے تھے۔ عدی نے کہا، ٹھہرو، میں باہر آ رہا ہوں۔ سمیرہ اس سے چمٹ کر چلائی، نہیں نہیں ابا جان، آپ اس طرح میری جان نہیں بچا سکتے۔ عدی نے کہا، سمیرہ میرے باہر نکلتے ہی تم دروازہ بند کر لینا، مجھے یقین ہے کہ وہ آگ لگانے کی جرت نہیں کریں گے، انہیں معلوم ہے کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ سمیرہ دوبارہ چلائی، ابا جان میں بھی آپ کے ساتھ مروں گی۔ سمیرہ بے وقوف نہ بنو،
مجھے چھوڑ دو۔ عدی نے اپنی ساری قوت بروئے کار لاتے ہوئے اسے ایک طرف دھکیل دیا اور کنڈی کھول کر باہر نکل آیا۔ اس کا لباس خون میں لتھڑا ہوا تھا۔ حملہ آور ایک نصف دائرے میں اس کی طرف بڑھے، ان کی تلواریں آگ کی روشنی میں چمک رہی تھیں۔ عدی دروازے کے قریب دیوار سے پیٹھ لگا کر کھڑا ہو گیا۔ حملہ آور اب کسی بےتابی کا مظاہرہ کرنے کی بجائے انتہائی اطمینان سے تلواریں بلند کیے آگے بڑھ رہے تھے، لیکن 3 آدمی چند قدم پیچھے کھڑے تھے۔ منذر کے بیٹے مسعود نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا تمہاری تلوار کو عدی کا خون پسند نہیں؟ آؤ ہم ایک ساتھ وار کریں۔ ایک آدمی نے جواب دیا، ہم اپنی تلواروں کی پیاس بجھانے کے لیے خزرج کے جوانوں کا خون پسند کرتے ہیں، ہمیں ایک زخمی، ضعیف اور نہتے آدمی کے خون سے ہاتھ رنگنا پسند نہیں۔ تم جلدی سے اپنا کام ختم کرو، اب صبح ہو رہی ہے۔ اچانک سمیرہ ہاتھ میں تلوار لیے کمرے سے باہر نکلی اور پلک جھپکتے میں اپنے باپ اور حملہ آوروں کے درمیان آ کھڑی ہوئی۔ عدی چلایا، سمیرہ تم اندر چلی جاؤ، سمیرہ سمیرہ۔ اس کی آواز حملہ آوروں کی چیخوں اور قہقہوں میں گم ہو کر رہ گئی اور وہ نڈھال ہو کر گر پڑا۔ جابر نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ٹھہرو، تم ایک طرف ہٹ کر تماشا دیکھو۔ وہ رک گئے۔ جابر نے سمیرہ پر چند وار کیے اور وہ الٹے پاؤں پیچھے ہٹنے لگی۔ اچانک اس کا پاؤں عدی کے جسم سے لگا اور وہ پیٹھ کے بل گر پڑی۔ جابر نے ایک قہقہا لگایا اور آگے بڑھ کر تلوار کی نوک اس کی آنکھوں کے سامنے کر دی۔ ایک آدمی چلایا، جابر ہم نے عدی سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کی لڑکی پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ میں نے کوئی وعدہ نہیں کیا۔ جابر نے تلوار کی نوک ذرا اور آگے کرتے ہوئے کہا۔ سمیرہ نے اپنی گردن ایک طرف کر لی تو جابر نے بھی اپنی تلوار کی نوک اسی طرف پھیر دی۔ ایک آدمی چلایا، باہر باغ کی طرف سے گھوڑے کی ٹاپ سنائی دے رہی ہے، کوئی آ رہا ہے، یہاں سے بھاگو۔ وہ بدحواس ہو کر پھاٹک کی طرف دیکھنے لگے۔ ایک آدمی نے کہا، تم بدحواس کیوں ہو گئے؟ راستے میں ہمارے ساتھی پہرا دے رہے ہیں، اگر اس طرف آنے والا کوئی دشمن ہوتا تو وہ نقارہ بجا کر ہمیں خبردار کر دیتے۔ جابر کی بدحواسی سے سمیرہ کو اٹھنے کا موقع مل گیا اور اس نے اچانک اس پر حملہ کر دیا۔ اب جابر پیچھے ہٹ رہا تھا اور وہ پے در پہ اس پر وار کر رہی تھی۔ مسعود چلایا، تم کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ عورت نہیں، کوئی چڑیل ہے۔ یہ کہہ کر اس نے پہلو سے حملہ کر دیا۔ سمیرہ بائیں کندھے پر ایک گہرا زخم کھا کر ایک طرف ہٹی، لیکن جابر نے ایک سیدھا وار کیا اور اس کی تلوار کی نوک اس کے سینے میں اتر گئی۔ وہ آگ کے الاؤ کے پاس گر پڑی۔ صحن میں تھوڑی دیر کے لیے ایک سناٹا چھا گیا۔